الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك نور اللہ۔ آج میرا موضوع والدین کی عظمت، والدین کی شان قرآن سنت کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کروں گا جو اللہ نے چاہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، اور جو کچھ میں بیان کر رہا مجھے بھی سننے والوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پیارے عزیز بچوں اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیاری پردہ نشین اسلامی بہنوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کا قرآن سننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اس کے بارے حدیثیں سننی ہے اور یاد کرنا ہے۔ جو عمل کے درجے ہیں یاد کر کے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، پھر آگے پہنچانا جو کچھ بھی سننا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا، غلاموں کا، کہ میرے آقا خاتم النبیین نبی بن کر آئے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے غلام، علماء، مبلغین قرآن کو یاد کریں گے، سمجھیں گے، پھر آگے پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے جو بھی آپ لوگ صحیح بات یاد کریں، قرآن کی آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح، تو وہ یاد کر کے عمل کرنے کا بھی حق ہے، پھر آگے پہنچانے کا بھی، جو میری بات سنیں آگے بھی پہنچائیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ صحیح یاد بات وہی کرنی چاہیے جو صحیح بات ہو قرآن کی اور حدیث کی، اور بیان علماء حق جو ہوتے ہیں، حق کی بات کرنے والے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے، ایسے علماء حق کا بیان ہی سننا چاہیے۔ جو بکنے والے
بڑوں کے سامنے حق کی بات سے گریز کرنے والے، ان کی تعریف کرنے والے، فاسق و فاجروں کی تعریفیں کرنے والے، ایسے عالم حق نہیں ہوتے۔ عالم حق ہوتا ہے خواہ وہ ظالم سے ظالم فی بادشاہ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ حق کی بات کر دیں۔ اب بحمدہ تعالی مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ہی علماء حق آپ کو ملیں گے۔ جو علماء حق ہیں، حق وہ اہل سنت و جماعت میں ہی ملیں گے۔ عاشق رسول بھی اہل سنت و جماعت میں ہی ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو علماء حق نہیں ہے، بکنے والے یا گمراہ قسم کے کئی علماء رافضی بھی ہو چکے ہیں، ایسے رافضی علماء کا علماء نے اہل سنت نے پہچان کرا دی ہے آپ لوگوں کو، ان کو ان سے بچنا چاہیے۔ جو علماء کہتے ہیں یہود و نصارہ وہ ہمارے بھائی مان والے ہیں، ایسے علماء سے بچنا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی رکوع نمبر 6 مکمل ہوا، 7واں شروع ہوا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا، تمہارے رب نے، توجہ فرمائیے، تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس کے سوا کسی کو، اور اس آیا مبارکہ میں خالق کائنات نے پہلے حکم فرمایا میرے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ پہلے اس آیا مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اس کے بعد فوراً فرمایا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اس کے بعد فوراً اپنی عبادت کے بعد حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں، یعنی تو تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پھر نہ کہنا اف، یعنی معمولی جہا بھی انہاں دے اگوں بولنا، معمولی جہا بھی انہاں دے اگوں بولنا، اف نہیں کہنا، معمولی جہا انہاں کو بولنا۔ ولا تنہرہما، آگے خالق کائنات نصیحتی ہے، خالق کائنات نے ہمیں حکم دے کر فرمایا کہ ولا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکنا، ان کو ذرا غور کرنا ہے مسلمانوں، حضور کے غلاموں، کہ ہم لوگ والدین کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں یا نہیں والدین کو جھڑک کر؟ اللہ پاک فرماتا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، ان کو جھڑکنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہ، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، ان کو ان سے تعظیم کی بات کہنا، یعنی تعظیم کے ساتھ بولنا، ادب کے دائرے میں رہ کر بولنا، گستاخانہ طریقے سے بولنا، بے ادبی کے طریقے سے بولنا،
اللہ اکبر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی تعظیم کے ساتھ کہنا بولنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر۔ سمجھا رہی کہ نہیں؟ سیدھی سیدھی میں قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، مفسر کی بات، محدث کی بات نہیں، کیونکہ کچھ لوگ زمانے میں دنیا میں ایسے بے شمار پیدا ہو چکے کہ میں مولوی کی نہیں مانتا، مولوی ایسے کئی ایسے بھی لوگ پیدا ہو چکے نا بے شمار شیطان کے چیلے کہ میں مولویوں کو نہیں مانتا۔ مولویوں نے حالانکہ جو عالم حق ہے اس نے قرآن سنت کی بات ہی بتانی ہوتی ہے۔ جتنے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوئی ڈر سکتا؟ کیونکہ علماء، ایک بندہ جاہل کہے، وہ ایک دن بھی کسی درس میں جا کر قرآن کی اس نے تعلیم حاصل بھی نہ کی ہو، سنت مصطفیٰ کی تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، ایک دن بھی درس میں گیا نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں علماء سے زیادہ جانتا، میں علماء کی مانتا نہیں، علماء فتنے ہیں، علماء تفرقے پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہ ان کی علماء کی بات اپنی مرضی سے یہ مسائل بنائی پھرتے ہیں، اپنی وہ شیطان کے چیلے اس قسم کے اپنے طرف سے وہ بکتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہوتے وہ لوگ گمراہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کی نہیں مانتے، کہ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، تو یہ قرآن کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کے لیے عاجزی کا بازو بچا کر، نرم دلی سے عرض کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یعنی والدین کے سامنے عاجزی کے ہاتھ پھیلا کے، نہیں آئی سمجھ؟ والدین کی بے ادبی نہیں کرنا، والدین کی جب بات کرنا نرم دلی سے کرنا ہے، پیار سے کرنا ہے، محبت سے کرنی ہے والدین کے سامنے۔ خاص کر کے اللہ پاک نے سائیں بارکاہ میں فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں پھر معمولی جب ان سے ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اف تک نہیں کہنا، کیونکہ اس لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، بچوں جیسی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر صبر کرنا ہے، اگر کوئی بات آپ کو کہہ بھی دے پھر ان کو جھڑکنا نہیں، اف تک نہیں کہنا، نرم دلی سے بات کرنا جب بھی کرنا ہے، ذلت کے ہاتھ پھیلا دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر والدین کے حق میں دعائیں کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اللہ پاک نے سکھا بھی دی، اور وہ دعا کون سی ہے آپ سب یاد کر لیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ دمنا کہہ دو، سونا محبوبہ کہہ دو، اپنے والدین پھر واسطے اپنے امتیاں نو سکھا دو، سونا محبوبہ والدین واسطے دعا منگیا کرو۔ دعا کیڑی؟ رب ارحمہما، تو ان دونوں پر رحم کر، مولا میرے دونوں والدین پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، بچپن میں میرے رب بنے، رب منا پرورش کرنا، پالنا، تو مولا میرے والدین کے حال پر رحم و کرم فرما۔ کون سی دعا ہے؟ سنو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اپنے والدین کے لیے مانگا کرو۔ سمجھ آ گئی تسلی کے ساتھ؟ یہ صرف ترجمہ ہے، ترجمے میں ساری بات کی سمجھ لگی اس، اور یہ تو اللہ کا ایک فرمان نہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں، ایک فرمان نہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور خصوصی طور پہ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، خصوصی طور پہ ماں کے ساتھ،
کیونکہ وہ کمزوری سے کمزوری جلتی آئی، ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنا ماں کا باپ سے بھی زیادہ حق بتایا قرآن پاک نے۔ تو اس لیے اللہ پاک دا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی والدین کی تعظیم سکھائی۔ قرآن کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ نبی کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، والدین کا کہنا مانیں، والدین شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہمیں حکم فرمائیں وہ ماننا، کیونکہ شریعت کو مقدم رکھنا ہے اپنے والدین سے بھی۔ جو اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اگر والدین حکم دے تو پھر ماننا۔ مثلا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یہودیوں کی سی صورتیں نہ بناؤ۔ یعنی میرے آقا نے داڑیاں رکھنے کا حکم دیا۔ کتنی داڑھی رکھنی واجب ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہو، ایک مٹھی بھر۔ میرے آقا نے حکم فرمایا، ماں باپ کہیں نہیں بیٹا اب داڑھی نہیں رکھنی، جب شادی ہو جائے گی پھر داڑھی رکھ لینا، جب شادی ہو جائے گی پھر داڑھی۔ اگر والدین حکم دیں داڑھی نہ رکھو، پیارے پیارے مدنی منو اور پیارے اسلامی بھائیو، بتاؤ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کس کی بات مقدم رکھنی ہے؟ میرے نبی کی بات، شریعت کی بات تھی، وہاں ماں باپ کی نہیں ماننی، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہیں۔ ایسا پیو یا ایسی ماں حضور کے غلامی کا دعویٰ بھی کرنے والے ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگانے والے ہوں، تو پھر ایسی باتیں کہیں۔ بہنیں کہتی داڑھی رکھ لو بابا لگے گا، میں کہتی داڑھی بنا رکھو بابا لگے گا۔ اللہ کے بندے اور بندیوں اسلامی بھائیوں، اصل مرد کی زینت ہوتی ہے داڑھی شریف مرد کی زینت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خسروں کی داڑھی جان بوجھ کے مائیں اپنے پتر کو خسرے بناتی ہیں، خسرے بنو۔ یا عورتیں اللہ بیٹا لیتی ہے، یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ صالح نیک بیٹا عطا فرما۔ ہر ماں باپ دعائیں مانگتا ہے، مولا صالح بیٹا عطا فرما۔ بیٹا صالح بننا چاہتا ہے، نیک صحبت کے ذریعے۔ ماں باپ کئی ایسے دین سے دور، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا مولویوں کے پاس نہیں جانا، وہ یہ سنت کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں۔ معاشرے میں بھی چلنا ضروری ہے، دنیا میں چلنا ضروری ہے۔ جب شادیاں ہوں، شادیاں میں ناچ گانے، کنجریاں نچانا، خسرے نچانا اور شرابیں پینا وغیرہ، اس کے بغیر خوشی کا مزہ نہیں آتا۔ مولوی سرور ختم کر دیتے ہیں، سارے دنیا کے مزے ختم ہو جاتے ہیں جب ان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ تو ایسے والدین تو شیطان کے پیروکار ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر بیٹا نافرمانی کرتا ہے، ایسے والدین نیک صحبت سے جانے سے روکتا ہے، والدین اپنے بیٹے کو عالم دین بننے سے روکتا ہے، والدین اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بننے سے روکتا ہے، تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ حضور کی غلامی کے سبب وہ ضرور والدین کی نافرمانی کر کے بھی حافظ قرآن میں بنے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھائی؟ کیونکہ جو عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، اس کا مقام پتہ کتنا ہے؟ ذرا غور کرنا ہے میری باتوں کی طرف۔ آپ رسالے حضرت صاحب میر دعوت اسلامی شیخ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری عطائی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے رسالے پڑھتے ہیں نا، تو بعض رسالوں میں لکھا ہوتا ہے حضرت صاحب دعائیں کرتے ہیں۔
حضرت صاحب مولا کریم جو بندہ یہ رسالہ مکمل جتنے صفحے کا ہو اتنے صفحے کا سارا مکمل پڑھ لے، مولا اس کی بخشش فرما، اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائی۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی دعا ہے، اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہے، جو بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں دعائیں سنتا ہوں۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، جب اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، لئن سألنی لأعطینہ، جب بندہ اللہ کی نہیں فرماتا، حدیث قدسی ہے، میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ امیر دعوت اسلامی اللہ کے ولی ہیں، وقت کے مجدد بھی ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں، دور کے مجدد بھی ہیں، ساری دنیا میں جو دین پہنچا رہے ہیں، سینکڑے مدرسے جنہوں نے بنائے دینی مدرسے، قرآن پاک حفظ کرنے کو، اور ناظرے والے قرآن پاک حفظ بھی ہزاروں لاکھوں کر رہے ہیں، عالم دین لاکھوں ہزاروں لاکھوں کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے مجدد ہیں، جو علماء مانتے ہیں کہ امیر دعوت اسلامی مجدد ہیں، جب وہ دعا مانگتے ہیں، توجہ فرمانا میری باتوں کی طرف، جب اللہ کے ولی دعا مانگتے ہیں امیر دعوت اسلامی کہ یا اللہ ان کی میرے اس بندے کی بخشی فرمائی جو سارا رسالہ مطالعہ کر لے، ہم بڑے خوش ہو کے دعا کے حصول کے لیے سارا اکثر پھر رسالے پڑھتے ہیں نا، اس شوق سے پڑھتے ہیں نا۔ میر دعوت اسلامی جس کے لیے دعا کریں سبحان اللہ، تو ہم یا اور کو ولی دعا کریں، ہم شوق سے وہ رسالے پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک جو سیکھتے ہیں، میں صدقے جواں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، وہ کتنی عظمت کے مالک ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، وہ کتنے مقدر والے ہیں۔ امیر دعوت اسلامی دعا مانگے، کسی کے لیے داتا علی حجویری دعا مانگے، کسی کے لیے سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگے، میں ان کی عظمت پہ قربان، جن کے لیے دونوں جہاں کے سردار ڈائریکٹ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ جو قرآن سیکھتے ہیں، جو قرآن پاک سیکھتے ہیں یہاں سکھاتے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، مولا ان کی بخشش فرما۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ دونوں جہانوں کے تاجدار کی دعا کوئی ضائع ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ولیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو نبی کی دعا کو رد ہو سکتی؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ دعا کیا کرو ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، مولا کریم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ثواب کی نیت سے مولا ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق فرما۔ جب موت آئے قرآن کی تعلیم کے دوران ہی آئے، جب دنیا سے جائیں قرآن کی تعلیم دیتے دیتے جائیں، قرآن کی تعلیم دیتے دیتے جائیں۔ دعا کیا کرو مولا ہمارا ایمان سلامت رکھیں، مولا ہمارا سلامت رکھیں، ہمارے والدین کی بخشش فرمائیں، ہر وقت دعائیں کیا کرو۔ نہیں سمجھائی؟ دعا اللہ کے محبوب نے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا سکول کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ایسی کوئی دعا کو ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، سکول کی تعلیم بھی اس لیے ہم کریں گے کہ تاکہ دین کی تعلیم کی آسانی کے ساتھ سمجھ اچھی نیت کر لیں تو اس کا بھی ثواب مل سکتا ہے، مگر نہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے جب طالب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے، نہیں سمجھائی؟ کتنے فضائل ہیں۔ شہید قرآن کی تعلیم حاصل کرتا کرتا جو مر جائے وہ شہید مرتا ہے،
سکول کی تعلیم کرتا کرتا جب مر جاتا ہے، ایسا کوئی فضائل ہے؟ تو بہرحال مقام جو فضائل ہے حدیثوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے، اس لیے میں والدین کو بھی سمجھا رہا ہوں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ اللہ کی قسم بہت اچھے رہو گے۔ جو قرآن کی تعلیم دلائے گا، حدیث کی تعلیم دلائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت والے دن جو قرآن سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، حافظ قرآن بناتے ہیں، حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی بڑھ کر ہوگی، سورج سے بھی، سبحان اللہ۔ تو حافظ قرآن کا اپنا کیا مقام ہو، حافظ قرآن با عمل ہو، یہ نہیں حافظ قرآن بن کے وہ رات دن فلم ڈرامے دیکھے، نماز پڑھے ہی نہ، داڑھی رکھے نہ، عمل کرے نہ۔ حافظ قرآن ان اصولوں پر جو عمل کرے گا اس کے والدین کو مقام ملے گا، حافظ قرآن کو مقام ملے گا، خود بھی جنت میں جائے گا، لوگوں کو بھی، گناہ گار کو شفاعت کر کے تے جنت میں۔ اس لیے میں اس طرف چلا گیا کہ والدین اگر آپ کا ارادہ ہے، آپ ذوق رکھیں کہ نبی پاک کی غلامی کے سبب کسی نیک صحبت کی وجہ سے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے جانے کی وجہ سے فضائل سن کے آپ علم پڑھنا چاہتے ہیں، والدین کو نہیں پڑھانا چاہتے، ایسی نافرمانی والدین کرنی جائز ہے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنے کا حکم ہے نا، اطاعت کرنے کا احسان، تو والدین شریعت کے خلاف کام کریں، اللہ معاف فرمائے۔ بڑے بڑے دیکھیے اللہ ہدایت نصیب فرمائے، امامتیں بھی کرتے ہیں مگر بچوں کو نہیں بیٹا شادی کے بعد داڑھی رکھ، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جنہیں تمہیں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اب حدیث پاک سنیے، والدین کے بارے جو حدیثیں ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں ساری دیہڑی ایک باب بھی ختم ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ افضل ہے، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز جب جماعت ہوتی نا، جماعت کے ساتھ یعنی ٹائم پابندی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ویلے کو ویلے پڑھنا ضرور اچھی بات نہیں، بہت غفلت ہے، ٹھیک نہیں۔ سب سے زیادہ افضل اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر کون سا عمل زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہے؟ اللہ پاک کے نزدیک اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ چنگا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نہیں سمجھائی، والدین کے ساتھ آقا تیسرا نمبر کس کا ہے؟ تیسرے نمبر پر کون سا عمل زیادہ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ افضل ہے؟ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اس حدیث پاک میں سب سے افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ثابت ہوا، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو جہاد کا نمبر تیسرا ہوا نا، پہلے نمبر کا پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا پتہ چلا جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ نہیں سمجھائی؟ آئی سمجھ کے نہیں؟ اگے سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ جو حدیث پاک سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ حدیث بڑی یاد کرنے والی، سمجھنے والی حدیث پاک، سمجھ کے آگے پہنچانے والی ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا اپنے والد کو بدلہ نہیں دے سکتا، اپنے والد کا بدلہ، بیٹا اپنے والد کا بدلہ، اپنے والد کا بدلہ خواہ جتنے بھی احسان کرے والدین کے ساتھ، جتنا بھی اچھا سلوک کرے، جتنا بھی اچھا سلوک کرے، والدین کو بدلہ، رات دن والدین کی خدمت، والد کی خدمت کرے، والد کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے، والد محترم کی اطاعت کرے، رات دن احسان، ساری زندگی احسان کرتا رہے، والد کا بدلہ دے سکتا؟ کیونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہی والدین ہیں، نہیں آئی سمجھ؟ بدلہ نہیں دے سکتا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ کس کا؟ ہاں البتہ یہ صورت ہے، ایک صورت ہے بدلہ تو پھر بھی نہیں دے سکتا، مگر ایک صورت ہے یہ کہہ سکتا ہے، یہ مطلب کہ میرا احسان ہے، اپنے باپ تھے، یہ صورت ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کو غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے، اسے خرید کر، پھر پتر کا باپ کے ساتھ کچھ احسان ہوگا، لیکن مکمل دعویٰ پھر بھی نہیں سکتا میں نے بدلہ دے دیا ہے۔ نہیں سمجھائی بات کی؟ غلامی کا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں یہ غلام ہوتے تھے، کچھ باندیاں ہوتی تھی، جنگ کرتے تھے کافروں کے ساتھ، تو وہ جو علاقہ فتح کرتے تھے، عورتیں ملتی تھیں، بندے ملتے تھے، غلام بنتے تھے۔ غلامی کی زندگی جو غلام بن جاتے تھے وہ موت سے بھی برتر تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے، یعنی کہ غلامی کی زندگی موت جیسی زندگی، اس سے بھی سخت سمجھتے تھے۔ اس لیے جو غلامی سے، جس طرح کہ آپ نے سنا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظمت شان والے جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے نبی کے غلام جو کافروں کی غلامی میں زندگی سہ کر بڑے پریشان تھے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر، اور انہی میں سے سیدنا بلال حبشی کو خرید کر بھی آپ کی ذات گرامی نے آزاد فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑا، جب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے آزاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آقا نے فرمایا اے صدیق بڑا کام کیا ہے، بہت اعلیٰ سودا آج آپ نے کیا، مجھے بھی کیوں نہیں، مجھے بھی شامل ساتھ کر لیتے، اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لیتے، اتنا قیمتی، اتنا اعلیٰ سودا، اور اللہ کو راضی کیا جا اللہ پاک آپ نے۔ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، جتنے بھی ہو سکے ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری کی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، کوئی گناہ سرزد ہو جائے توبہ استغفار کریں، اللہ توبہ قبول کرنا والا مہربان ہے۔ والدین کی گستاخ جو ہے نا وہ بہت بدبخت ہیں، والدین کی فرمان برداری، والدین کو راضی کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آگے سنیے، بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں حصہ لینے کے لیے اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دونوں کی بھرپور خدمت کرو، یعنی حضور نے فرمایا جہاد نالوں زیادہ افضل، جہاد سے ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے بھی، نہیں سمجھائی؟ یہ روایت امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے بھی نقل کی ہے۔ امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بولا میں ہجرت اور جہاد کے حوالے سے آپ کی ہدایت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا حصول چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو کی بارگاہ میں ثواب لینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔
آقا دونوں زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ، ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ثواب ہی دے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بولا میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آقا حاضر ہوا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ماں باپ کو میرے ماں باپ راضی نہیں، اجازت نہیں سی دے، مجھے اجازت میں روتا، وہ رو رہے تھے، میں بدی آ گیا کہ نیکی کا کام کرنے کے لیے میں نے جانا ہے، تو وہ روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے پاس فوراً واپس جاؤ، روتے ہوئے چھوڑ کر آ کے ان کو جا کر ہنساؤ، جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے اسی طرح ہنساؤ۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو۔ والدین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار حدیثیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی، باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، جس پر باپ ناراض ہے اس پر رب بھی ناراض ہے۔ اور حدیثوں کو بے شمار، میں نے آگے بھی حدیثیں پڑھی کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو حدیثیں تو بہت ساریاں ہیں۔ رزق کی تنگی بھی ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، رزق بھی، دنیا کے رزق کی بھی تنگی ان کو ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے حکام نماز میں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا اللہ رزق کا تنگ کر دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہارے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ آج تم والدین کو ستاؤ گے، تمہاری اولادیں بھی تمہیں اسی طرح دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا ماں باپ، اولاد کا اپنا ماں پیو کا کیا حق ہے اولاد پر؟ آقا علیہ السلام فرمایا تمہارے جنت بھی ہے تو دوزخ بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے، یعنی کہ ان کو راضی کرو گے، ان کے ساتھ احسان کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ساتھ محبت کرو گے، ان کی بھرپور خدمت کرتے رہو گے، ان کو راضی رکھو گے تو جنت حاصل کر لو گے۔ اور کو والدین کو ناراض کرو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے والدین کی تعظیم سکھائی، احترام سکھایا۔ اللہ پاک نے حکم دیتا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ، دودھ پلانے والی والدہ، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، صحابہ بھی آپ کے پاس قریب موجود ہیں، صحابہ کا کچہری لگی ہوئی ہے، ادھر سے جناب حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آقا علیہ السلام اپنی رضائی ماں کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اہلا و سہلا مرحبا فرمایا، سہلا و سہلا مرحبا فرما کے اپنی چادر مبارک بچھا کے اپنی رضائی ماں کو چادر کے اوپر بٹھا دیا، اتنی تعظیم فرمائی جیسا کہ شاعر نے کیا کہا ہے، میں حلیمہ سیکواری کول حضور دے آئیں، میں حلیمہ سیکواری کول حضور دے آئیں، اہلا و سہلا و مائیتاں
سونے نے فرمایا اپنی چادر پاک بچا کے اتے سی بٹھلا آیا دودھ پلا من والی ماں نے جیسی رتبہ پایا شان اس مادہ کی ہو سی جس دی گودی سونا آیا آمنہ پاک نو لکھ لکھ سلام تے لکھ لکھ ودائیاں میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی ماں کا کتنا احترام کیا ہے. آج کل پیو کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، پہلی ماں فوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد والے بچے عزت نہیں کرتے ماں باپ کی. میرے آقا نے دم جو متری ماں کی بھی عزت سکھائی، رضائی ماں کی بھی عزت سکھائی، اپنی بہنوں کی بھی عزت سکھائی، اپنی بہنوں کو ابھی حق بتایا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے. اے لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو. جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے اس کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے. میں حدیثوں کا مفہوم عرض کرنے آؤں، روزی بھی بڑھتی ہے، اس کی عمر بھی اللہ زیادہ کر دیتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم علماء حق کی صحبت میں ساری زندگی ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امیر دعوت اسلامی کی بھی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کا بول بالا فرمائے تا قیامت. انشاءاللہ دعوت حضرت صاحب نے ایسا کام کر دیا ہے، دعوت اسلامی کا کام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، کام بھی انہوں نے ایسا کر دیا. تو اللہ کریم ہم سب کو علماء حق کے ساتھ بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.